کریم کے 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پانچ چیزوں کا بیان آ رہا ہے کہ یو ہیو 5 ٹیسٹ ٹو یو گو دا جنہ۔ 5 امتحان تمہارے پاس ہے، اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو جنت کو وراثت میں پالو گے۔ یو ہیو ٹو جنہ ایز اے وراثہ، یعنی آپ وراثت کی شکل میں جنت کو پالیں گے۔ وراثت کہہ کر کے سب سے پہلے اس شکوے کا جواب دے دیا گیا کہ عمل جیسا بھی ہو، قبول اس وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین کی رحمت خاص اس میں داخل ہو، ورنہ آپ کے عمل میں اتنا زور اور قوت موجود نہیں ہے کہ وہ جنت کو پانے کے لیے اصول الہی کو متزلزل کر سکے۔ اتنی قوت آپ کے عمل میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہم وراثت دیں گے۔ وراثت منتقل ہو کر کے آتی ہے، کمائی نہیں جاتی۔ سب سے پہلے شکوے کا جواب اسی میں مل گیا کہ آپ کو جب وراثت ملے گی تو آپ کا عمل کافی نہیں ہے کہ آپ کو جنت بطور تحفہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ 5 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وراثت میں جنت دی جائے گی، اور جنت نہیں دی جائے گی، جنت الفردوس دی جائے گی۔ آگے آ رہا ہے الذین یرثون الفردوس، ہم فردوس کے وارث ان کو بنائیں گے۔ یہ فردوس کیا ہے؟ واٹ از فردوس؟ فردوس کہتے ہیں جنت کے اس مقام کو جو سب سے اعلیٰ مقام، جنت کا جو ٹاپ فلور ہے اس کو فردوس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فردوس کا ذکر کیا کہ یہ عمل کر لو تو ہم تم کو فردوس دے دیں گے، جنت الفردوس میں چلے جاؤ۔ عمل کیا ہے؟ چلیے گنتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ کون بھائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر لیا۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تفسیر لکھتے ہوئے کہتا ہے خشوع یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور نماز کو اچھی طریقے سے ادا کر لیں۔ خشوع کا معنی اتنے پہ کافی نہیں ہے۔ خشوع کی مکمل تشریح یہ ہے کہ آپ چاہے 1000 لوگوں کے درمیان نماز پڑھ رہے ہوں یا رات کے کسی کونے اندھیرے میں اٹھ کر کے اپنے گھر کے کسی کمرے کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کی نماز کعبۃ اللہ کے سامنے ہو یا آپ کی نماز آپ کے گھر کے کونے میں ہو، آپ کے دل اور دماغ اور جسم پہ وہی خوف اور خشیت طاری ہو جو کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہوتی ہے۔ وہی خشیت، وہی خوف گھر کے کونے میں رات کے وقت جب نماز پڑھو تو اس وقت تمہارے دلوں، تمہارے ذہنوں اور تمہارے جسموں پر غالب ہو۔ اٹس کال اٹ خشوع، یعنی تم جس موقع پر بھی کیوں نہ ہو نماز کے اندر اس بات کا لحاظ رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری نماز سے خشوع غائب نہ ہو۔ خشوع اور خضوع میری نماز سے نہیں جانا۔ اور صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا جب نماز پڑھتے، ایک جنگ سے لوٹے تو ایک جگہ قافلہ کیا، وہاں پر سب رک گئے۔ اللہ کے رسول نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ رات کے کچھ پہر تم نگرانی کر لو، تم سو لو، اور اس کے بعد پھر تم سو لینا، تم نگرانی کر لینا۔ یہ دونوں کو ڈیوٹی دے کر کے وہاں منحصر کر دیا گیا۔ اب یہ دونوں کھڑے ہوئے، ایک صاحب نے کہا بھائی ہم سو لیتے ہیں، آپ نگرانی کیجئے۔ تو جو نگرانی کرنے والے صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب سوچنے لگے کہ جب تک یہ سو رہے ہیں میں خالی کیوں بیٹھا رہا ہوں، میں ایک کام کرتا ہوں، کچھ نوافل ہی پڑھ لیتا ہوں۔ چلیے قبلے کی طرف رخ کیا، تکبیر کہی اور شروع ہو گئے۔ پہلا نقطہ یہ ملا کہ خالی فرصت میں جب ہو اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ ہمیں خالی فرصت ملے، چلیے دوست رشتہ دار احباب وغیرہ ہے، کچھ دیر بات وغیرہ ہو گئی الگ شکل، لیکن خالی وقت میں ہو ہم فون لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خالی وقت میں ہو کسی کو فون لگا لیے یا کسی کے پاس چلے گئے
اللہ ایک اصول یہ بھی بتا رہے ہیں، تم خالی ہونا جی، تمہارا رب ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، اس رب کی طرف آؤ نا۔ 2 رکعت پڑھنے کتنا وقت لگتا، 4 رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگتا، آؤ نا اللہ سے ملاقات کے لیے۔ رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے بہت جاتے ہو، دوست و احباب سے ملنا رہا تو بہت پھرتے ہو، اللہ سے بھی تو کبھی ملاقات کر لو، کبھی فرصت کے لمحوں میں۔ ہاں ضرورت ہو، مصیبت آ جائے تو ضرور مسجد آتے ہو، دعا مانگتے ہو، اللہ نے کبھی شکوہ تو نہیں کیا نا، لیکن آؤ نا کبھی اللہ رب العالمین کے پاس، کبھی بلا ضرورت بھی آ جاؤ، میرے رب کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسرے صاحب تھے انہیں نے سوچا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تکبیر تحریمہ کہی، نماز میں اندر شروع ہو گئے، نماز قیام کرنا شروع کر دیا۔ بعد مورخین نے لکھا سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی، اور صحابی کہتے ہیں میں تلاوت کرنے میں اتنا مدہوش ہو گیا اور قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر مجھے اتنا مزہ آنے لگا کہ میں قرات کو لمبی کر دیا، میری نماز اتنی لمبی ہو گئی کہ میں کھڑا رہا، میں قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جاتا، لذت مجھے محسوس ہوتی، میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتا جاتا، اپنی تلاوت کو آگے جاری رکھتا جاتا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد دشمن کے لشکر نے جب یہ دیکھ لیا کہ 2 لوگ ہیں، ایک سو رہا ہے اور دوسرا نماز میں مشغول ہے، تو دشمن نے سوچا ابھی اٹیک کرنے اور حملہ کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے، ابھی حملہ کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ تو دشمن نے کیا کیا، تیر نکالی اور نماز پڑھنے والے صحابی کے جسم پر لگا دی۔ جب وہ تیر آ کر کے اس صحابی کو لگتے ہی مورخین نے لکھا کہ ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا، تیر جا کر کے لگا ہے اور اس تیر کے لگنے سے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ نماز میں مشغول ہے، وہ اپنی نماز کو ادا کر رہے ہیں، وہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ کیفیت نہیں ہے کہ میرے جسم پہ آ کر کے تیر لگا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے سننے کی لذت یہ ہے۔ آج نماز کچھ لمبی ہو جائے تو لوگوں کو شکایت ہو جاتی، آج کچھ لمبا قیام ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پاؤں ہمارے درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی مچھر مکھی وغیرہ ہمارے پاؤں کو کاٹ کر اڑ جائے ساری نماز کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ مسلمان مچھر کو ہکالنے میں، پاؤں کو کھجانے میں لگ جاتا ہے۔ اس صحابی کا جذبہ ایمان دیکھی، تیر آ کر کے جسم کو لگا ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، نماز میں اس قدر مشغول ہے، قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہے۔ خوف الہی، خوف خشیت کا عالم یہ ہے، خشوع سے بھرپور نماز ایسی ہے، تیر کا لگا ہے، خون بہہ رہا ہے، بندے کو احساس نہیں ہے، احساس ہے تو اس بات کا ہے میں رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، اس رب کا قرآن میری زبان پر جاری ہے، اس رب کے لیے سجدی اور رکوع میں ہوں۔ ایسا خشوع، ایسا خضوع اپنی نمازوں میں لاؤ۔ جس دن تم نے یہ خشوع اور خضوع اپنی نمازوں میں لا لیا، یقین مانو تمہاری نمازیں کامیاب اور کامران ہو گئی۔ فرمایا جا رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات کو چھوڑ دینا۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا فیشن یہ بنا ہوا ہے، فرصت کے لمحے ملے تو کوئی گیم کھیلنے میں لگ جاتا ہے، کسی کو کبڈی یاد آ جاتی ہے، کسی کو کوئی کام یاد آ جاتا ہے، سارے کام فرصت۔ اب دیکھیے تاخرات گزری، درس چل رہا تھا تو سارے جمع تھے۔ درس سننا واجب نہیں ہے، یقیناً واجب نہیں ہے، آپ عبادت کریں رات کے اندر، یہ ضروری ہے۔ درس سنیں اپنی اصلاح کے لیے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنیں مت، بس درس سن کے جا کر کے خواتین ہیں تو رسوئی میں گھس گئی ہیں، چلیے ذمہ دار خواتین ہیں جن کو سحر کا انتظام کرنا ہو، سمجھ میں آتا ہے 2-4 الگ ذمہ داری میں لگی ہے، ساری کی ساری وہیں لگی ہے۔ اب آگے 4 تاخراتیں آئیں گی، میں ابھی سے پیشن گوئی کر رہا ہوں، دیکھیے کیسا منظر ہوگا۔ درس ہونے تک کچھ احباب یہاں بیٹھے ہوں گے، جیسے ہی خطیب صاحب درس دے کر کے اٹھے، چلیے پورے کھانے پکانے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ اگر کھانے کا انتظام یہاں کر رہی تو پورے کے پورے وہاں کھانے کی ہنڈی کرنے پہنچ جاتے، بچے بھی وہیں ہیں، بوڑھے بھی وہیں ہیں، خواتین بھی وہیں ہیں۔ کیا ضرورت ہے اللہ والیو، کیا ضرورت ہے بتاؤ؟ چند لوگ کافی ہے کہ طعام کا انتظام کر لے، باقی کے سارے وہیں ہیں۔ ہمیں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ارے اللہ نے قیام کا موقع دیا ہے، اللہ نے لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہم پر سایہ فگن کی ہے، ہم کو نہیں معلوم کیا گزری ہوئی رات لیلۃ القدر تھی یا آنے والی لیلۃ القدر ہے یا اور 3 آنے والوں میں کوئی لیلۃ القدر ہے لیکن یقیناً ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ہر لمحہ ہر موقع اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ نا، کوئی بلائے بھی کام کے لیے تو بولنا اماں ضروری کام ہے تو آتی ہوں، نہیں تو میرے کو میرا ذکر کرنا ہے، میرا اذکار کرنا ہے، میری عبادتیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ جذبہ ایمان رکھو۔ بلاتے نہیں، ہماری بچیاں اٹھ کر کے چلی جاتی ہیں، اماں جا کے وہاں ٹھیٹھی ٹھاٹا ہو رہا، وہاں ہنسی مذاق ہو رہی، کام کچھ نہیں ہوتا۔
کام کبھی ہوا ہی نہیں آج تک کے رمضانوں میں، یا تو فساداں ہوتے، یا تو لڑ لیتے بیٹھتے، یا ہنسی مذاق بات چیت، اسی طرح پوری رات گزر جاتی۔ اپنی راتوں کو ضائع اور برباد مت کرو، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، چلتے پھرتے ذکر کرو۔ ہاں آپ پکا رہے ہیں، آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے، جو ذکر آپ کو یاد ہے پڑھیے، بڑبڑائیے مت۔ آپ کی زبان پر ذکر رہا تو آپ کو بڑبڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ بڑبڑا رہے ہیں تو ذکر نہیں کر سکتے، بڑبڑا رہے ہیں تو منہ سے پھول نہیں جھڑتے بلکہ لعنتیں ہی برستی، جھگڑے فتنے فساد ہوتے۔ وہی ذکر کریے، اللہ کی رحمتیں اترتی، آپ کے ہر جملے پہ میرا رب راضی ہو جاتا، اور رب راضی ہو گیا تو کیا دنیا سے مطلب، دھوکے کا سامان ہے نا یہ تو اپنی زبانوں کو ذکر سے مشغول رکھیے، لغویات میں اپنی زبانوں کو مت لگائیے۔ ایک صحابی آئے، پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، اسلام کے قوانین مشکل لگ رہے، ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے، میرے درجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہ ہو۔ مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے، اللہ کے رسول، بخاری کی آخری حدیث ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ حدثنا محمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاء عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سند ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں بڑے محبوب ہیں، اللہ جن کو بڑا پسند کرتا ہے، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنے کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے بڑے ہلکے ہیں، لیکن یہی ہلکے جملے جب میزان ترازو میں رکھے جائیں، جہاں آپ کو نیکیوں کی ایک ایک نیکی کے لیے انسان مارا مارا پھرے گا، کہتے ہیں جب میزان ترازو پر یہ نیکیاں رکھی جائیں گی تو وہ نیکیاں میزان کو بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گی، اگرچہ کہ کوئی اس سے زیادہ ان نیکیوں کا، اس ذکر کا ورد لے کر کے آیا ہو، اس کی نیکیاں اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ بڑے ہلکے جملے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، میزان کو بھرنے والے ہیں۔ امت اسلام، اے مسلمانوں کی قوم، تم ان جملوں کو اپنی زبان کا ذکر بنا لو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنا ٹائم لگا پڑھنے بولو؟ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دیا، اللہ جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کھجور کا درخت جنت میں لگنا یعنی کھجور کے درخت کا آپ کے جنت میں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی جنت کی بشارت کو پا لینے والا یہ عمل ہے جس کو آج مسلمان بڑا ناگوار اور بڑا کم تر سمجھتا ہے۔ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے مشغول رکھو، شیطان تو چاہتا ہے تمہاری زبانوں سے نکال کر تمہاری حیثیت، اور ایک بات یاد رکھیے، جو زیادہ بولتا ہے نا اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ اپنی زبان کو زیادہ، آپ کتنے بھی بڑے علامہ ہو، آپ کچھ بھی ہو، یا آپ کتنے ہی بڑے علم والے ہو، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے زیادہ بولو مت۔ دلیل کی ضرورت پڑی دلیل دے کے چپ ہو جاؤ۔ ہمارے لوگوں کے پاس ایک نہ جانے کیسی کیفیت ہے، ایک بات کے پیچھے لگے تو اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اکثر خواتین میں ایسے ہوتا، کسی ایک موضوع بحث کو چھیڑ لیے، پوری رات اسی میں لگ رہی۔ ارے آپ کا مقام گھٹ جا رہا جی، زیادہ بولنے والے کی حیثیت نہیں رہتی، سامنے تو لوگ آپ جی حضوری کر لیتے، بٹ پیچھے آپ کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں رہتا آپ کا، لوگ گری ہوئی نظر سے دیکھتے آپ کو۔ اس لیے زیادہ بولنے سے نا وقار چلا جاتا ہے، اس لیے زیادہ مت بولا کرو، کام کی بات بولو، چپ ہو جاؤ۔ لوگ ترسے کہ تمہاری زبان کب کھلے، لوگ ترسنا یہ بیچارہ کب منہ کھولے، اور جب بھی منہ کھولو ایسا بولو کہ لوگ اپنے دل تھام کے انتظار رہے کہ اگلی دفعہ یہ کب منہ کھولے گا اور کب ہم اس کی زبان سے کچھ سن پائیں۔ بولنا تو ایسا بولنا لوگ دوبارہ سننے کی خواہش کرنا، اور چپ رہنا تو ایسا رہنا لوگوں کے دل تڑپ جانا کہ آپ کب بولیں گے۔ ٹھیک ہے، تعلق حد سے بڑھ جائے تو غم ملتے ہیں، اسی لیے ہم سب سے کم ملتے ہیں۔ شاعر کیا بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ شاعر یہ بولنا چاہ رہے ہیں انسان جب تک کم بولتا، اچھا بولتا، فائدے میں رہتا، لیکن جس دن زیادہ بولنا، بیکار بولنا شروع کر دیتا، انسان کا مقام گھٹتے رہتا۔ بچیں گے لغویات سے انشاءاللہ۔ سورہ پلے رام والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کی ادائیگی کر لینا۔ جیسا ہی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی، زکوٰۃ کے قوانین میں اور آپ سارے کے سارے جانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت ہے، زکوٰۃ کا معاملہ کتنا سنجیدہ۔ دیکھیں زکوٰۃ کے اندر کیا نکالنا؟ پیسے نکالنا، لنگیاں نکالنا۔ ہمارے لوگ لنگیاں، ساڑیاں، زکوٰۃ کے اندر پیسے دیو بولے تو چاول اٹھا کے دے دیتے،
فطرے میں چاول دیے بولے تو پیسے اٹھا کے دے دیتے، نہیں بھائی مسلمانوں نہیں، زکوٰۃ کے اندر جیسا ہی وقت مدت گزر جائے زکوٰۃ پیسے کی شکل میں نکالو۔ آپ چاول لے جا کے دے رہے ہیں، وہ بیچارے کے گھر میں چاول ہے، اس کو دال کی ضرورت ہے، آپ لے جا کے چاول دے رہے ہیں، چاول دال کے کیا کریں گا وہ بیچارہ؟ پیسہ دے دو، اس کے گھر کی جو ضرورت ہے انہیں لے کے خرید لیتا، زکوٰۃ نکال دو۔ اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھو تمہارے خاندان میں اگر کوئی مستحق ہے تو واجب ہے کہ پہلے اس کو دو۔ تمہارے خاندان میں اگر مسکین موجود ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، ان کو لے جا کر کے زکوٰۃ دے دو۔ اچھا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک ٹرینڈ چلا ہے، ذرا ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی دنیا کے بادشاہ موجود ہے تو سنیں، کہتے ہیں جو جہیز مانگتے ہیں ان کو زکوٰۃ بھی دینی چاہیے کیونکہ غریبوں کا حق زکوٰۃ لینا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، زکوٰۃ لینے کا حق مسکین کا ہے۔ آپ جب زکوٰۃ دیں گے تو مسکین کو دیں گے، اور جو جہیز مانگنے والا ہے وہ اول درجے کا بے غیرت بھکاری ہے، تو آپ کی زکوٰۃ پاکیزہ ہے، وہ پاکیزہ زکوٰۃ بھی آپ اس کو نہیں دے سکتے، بھیک دیجئے، بھیک خیرات دیجئے۔ جہیز مانگنے والے کو زکوٰۃ مت دیجئے، بھیک دیجئے، خیرات دیجئے۔ یہ ٹرینڈ کو بدل لو، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چڑھو۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ کیسا ہے معلوم؟ جتنی زکوٰۃ بن رہی اتنی نکالنا، ارے تھوڑے کم ہے جانے دو، تھوڑے زیادہ ہے جانے دو، زیادہ کر لو مسئلہ نہیں ہے، کم نہیں کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کا زمانہ دور چل رہا ہے، آپ جو ہے نا زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، اس وقت تو زکوٰۃ کے منکرین بھی پیدا ہو گئے تھے، لیکن بعض لوگ جو زکوٰۃ دینے والے تھے کہے آپ کی زکوٰۃ آئی ہے، کہا امیر المومنین یہ دیکھیے ایک بکری نکلی ہے میرے پورے جانوروں کے اندر زکوٰۃ میں، یہ میری زکوٰۃ کا حصہ ہے، آپ لے کر کے جائیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اس بکری کو لیا، تو بکری کا جو مالک تھا اس نے بکری کی رسی کھول لی، کیونکہ زکوٰۃ میں تو اس نے کہا میری بکری میں دے رہا ہوں، رسی کی کیا ضرورت، رسی کھول لی۔ رسی کھول کے جب بکری ابو بکر صدیق کو دی تو صدیق اکبر نے کہا یہ بکری کی رسی بھی تیرے زکوٰۃ کا حصہ ہے، لہذا رسی سمیت بکری کو دے۔ تو معلوم یہ ہوا زکوٰۃ کے اندر بڑی باریکی ہے میرے بھائی، زکوٰۃ جب بھی لیتے جب بھی دیتے مکمل طریقے سے دینا۔ آگے والے کو معلوم نہیں رہتا آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، آپ کو معلوم رہتا، اسی لیے امانت داری کے ساتھ دے دینا۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رزق میں مال میں برکت عطا کر دیتے۔ تو جتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے اتنی دینا۔ ابو بکر صدیق رسی بھی نہیں چھوڑے، کیونکہ وہ معمولی سی رسی بھی اس بکری کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کا حصہ تھا، تو جہاں رسی کی اہمیت ہے وہاں لوگ پیسے کم کر دیتے، 1000 روپیہ، 500 روپیہ، 2000 روپیہ، اتنے زیادہ رقم کم کر دیتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنی زکوٰۃ آپ کی آ رہی اتنی دے دینا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی کہا نا، ذرا اس چیز کو غور سے سنو، اللہ نے زکوٰۃ کا جہاں ذکر لایا ساتھ میں یہ ذکر لایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ ذرا اس نقطے پر غور کرو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جہاں والذین هم للزکاة فاعلون کہا گیا، وہاں والذین هم لفروجہم حافظون کہا گیا۔ زکوٰۃ کے بعد یہ شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی عزت و ناموس کو بچانے کا ذکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ اللہ بچانا چاہ رہے ہیں، اگر تم زکوٰۃ نکالنا بند کر دو تو تمہارے محلے، تمہارے بستی کی جو بچیاں، غریب بچیاں ہیں، وہ کوٹوں اور طوائفاں بن جائے گی۔ جی یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ قرآن اس قدر آئینے کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کوئی گہری نگاہ رکھنے والا اس کو پڑھ لے تو دل دہل جائے، ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب۔ کوئی سائنٹسٹ کا دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکا جہاں سے قرآن کریم اپنے انداز کو شروع کرتا ہے۔ جی تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ زکوٰۃ نکالنا بند کر دیتے ہیں تو بچیاں وحشیہ بن جاتی ہے، بچیاں طوائف بن جاتی ہے، بچیاں روڈوں بازاروں کی زینت بن جاتی ہے، بچیاں
بستروں کی زینت بن جاتی ہے۔ اس لیے مالداروں سے خطاب ہے کہ اے مالداروں، تمہاری زکوٰۃ اسی لیے بھی ضروری ہے کیونکہ رزق تو اللہ کہیں سے بھی کھلا لے گا۔ اگر ان کی عزتیں نیلام ہو گئی، تم نے زکوٰۃ نہ نکالی، تم اپنے محل سجاتے رہے، وہ بچیاں زکوٰۃ کی مستحق تھی جو غریب تھی، اور انہوں نے پیسوں کی چاہت میں کوئی غلط راستے کو اختیار کر لیا، سماج کے اندر برائی کو پیدا کر لی، اس کا وبال یقیناً تمہاری جانوں پہ بھی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ تم نے مستحق ہوتے ہوئے ان کو نہیں دیا۔ اسی لیے زکوٰۃ کا ذکر لا کر کے اللہ رب العالمین نے شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر لایا ہے تاکہ اس مسئلے کی سنجیدگی کو بیان کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے۔ پاپی پیٹ کے لیے انسان کچھ بھی کرتا آج کے زمانے میں۔ جب بات پیسے کمانے کی آتی تو بڑے بڑے زاہدین کا ایمان ڈگمگانا شروع ہو جاتا آج کے زمانے میں، جہاں فتنے ہر جگہ ہیں۔ مال آپ بہت آسانی سے کما سکتے ہیں میرے بھائی، حلال مال آپ آسانی سے نہیں کما سکتے۔ حرام مال کمانے کے لیے عیاشی کر کے بھی آپ حرام مال کما سکتے، حلال مال کمانے کے لیے پسینے سے، پیشانی سے پسینہ ٹپکانا پڑتا، بازوؤں سے قوت نچوڑنا پڑتا، جوانی سے بڑھاپا محنت کر کے گزارنا پڑتا، ایک مدت اپنے جسم کو تپانا پڑتا، تب جا کر کے حلال غذا، حلال روزی، حلال مال آپ کے ہاتھ میں آتا۔ حرام کمانا ہے تو کہیں بھی بیٹھ جائیے، شراب کے اڈے پر آپ کو مال آتا رہے گا۔ حلال راستے بڑے کٹھن ہیں، اور دیکھا گیا تو وہی اصل راستے ہیں، کیونکہ کوئی چیز آسان ہو جائے تو اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، مشکل ہو تو اس کو پانے میں، اس کو حاصل کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کہا گیا کہ اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والے، ہر طریقے سے عزت و ناموس کی حفاظت ہونا۔ مسلمانوں، اہل ایمان کے لوگوں، یقین جانو تمہاری عزتیں اللہ رب العالمین کے یہاں بڑی ہے۔ شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہے کہ وہ انسان کے عزت کو داغدار کرتا ہے، اسے زنا کا مرتکب اسے کرا دیتا ہے، اسے مجرم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے راستوں اور ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، لیکن توبہ دیکھیے، توبہ کتنی پیاری چیز ہے۔ ایک بوڑھا بیٹھ کر کے رو رہا ہے، امیر المومنین نے دیکھا، عمر بن خطاب کہتے ہیں بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں میری بچی سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے؟ مصلی پر بیٹھ کر اتنا روتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آنسوؤں سے اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو دھو دیا ہو۔ گناہ ہو، احساس زیاں ہو اس گناہ پر، یقین جانیے وہیں سے آپ کی مغفرت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے۔ میرا رب سمندروں کا مالک ہے، لیکن اس کو محبت تمہارے آنسو کے ایک قطرے سے، ایک آنسو کا قطرہ دیکھ کر وہ رب فدا ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے اتنے آنسو میری بچی نے ابھی تک بہا دیے ہیں کہ میں یقین کر سکتا ہوں کہ ان آنسوؤں سے جمع ہونے والے پانی سے میرے رب نے اس کے گناہوں کو دھو دیا ہوگا، مجھے اتنا یقین ہے۔ امیر المومنین، مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی میں شادی کرنے والا ہوں، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر آگے والے کو بتاؤں کہ میری بچی سے یہ گناہ ہوا تھا تو کہیں وہ رشتے کے لیے انکار نہ کر دے، اور نہ بتاؤں تو کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ اے امیر المومنین، میں ڈرتا ہوں کہ کروں تو کروں کیا، میں ڈرتا ہوں کہ کروں تو کروں کیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، کیا اللہ نے اس کے راز کو فاش کیا؟ کیا اللہ رب العالمین نے دنیا کو بتایا کہ اس سے گناہ ہوا؟ کیا اللہ نے اس کے گناہ پر پردے نہیں ڈالے؟ کیا اللہ نے اس کے گناہ کو نہیں چھپایا؟ تو جب رب کائنات نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے تو تو کون ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو بتائے؟ جا نکاح کر دے۔ اللہ نے اس کے گناہ کو دھل دیا ہے، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب تیرا میرا کام نہیں ہے کہ ہم دنیا کو اس کے گناہ کو دکھائیں، کیونکہ وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ پتہ یہ چلا گناہ کے قریب جانا نہیں، ہو جائے تو لوٹ کے اللہ کے پاس ضرور آنا۔ آج یہ ٹرینڈ چلا ہے، لوگ اس کو بڑی اچھی چیز سمجھ رہے ہیں۔ جو باقرہ ہے اس کو ہولا بھولا سمجھا جاتا، اور جو سارے گلشرے اڑا کر کے بیٹھا ہے اس کو بڑا ہوشیار اور عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دکیانوسی معاشرے کی دکیانوسی سوچ ہے۔ کالجز میں پڑھ کر کے ہماری بچی باقرہ ہے تو بچی ہولی بھولی ہے، بچی سارے غلچھرے اڑا کر کے پھر رہی ہے تو سمجھتے ہیں بچی بڑی ہوشیار ہے، بچی بڑی شانی ہے۔ نہیں 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 نہیں، اپنی زبانوں میں وہ تلخیت رکھنا، اپنے کردار میں وہ نمی رکھنا کہ زمانہ پریشان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ الا ما ملکت الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ اب لونڈیوں کا تو زمانہ رہا نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ نکاح کا فارمولہ اللہ نے دے دیا۔ کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی پسند آئے نکاح کا پیغام دیو، فوری کر لو۔
بچے بچیاں 30 سال 25 سال کے بوڑھے ہو جا رہے ہیں، کر لے رہے ہیں. نہیں 30 سال کے بعد انسان رہتا کیا جی اتنا قوتور. 30 سال کی عمر تک اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے. اللہ رب العالمین نے قوت دی ہے تو کیجیے، نکاح کیجیے، راستے ہموار ہوتے جائیں گے. آپ وسیلہ تو تلاش کیجیے، آپ ذریعہ تو تلاش کیجیے. آپ جو ہے نا وسیلہ تلاش نہ کرنا چاہیں اور چاہیں کہ اللہ اوپر سے فرشتے اونڈی بنا کر کے بھیج دیں تو ناممکن چیز ہے. تلاش آپ بھی کیجیے، لیکن کیا ہے انسان جب نکاح میں آ جاتا ہے نا تو اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ انسان کئی سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، کئی سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور آگے کسی قدم پر گناہ ہونا محال ہو جاتا ہے. اگر متقی بندہ ہے نکاح میں آ جائے ویسے ہی اس کے لیے گناہ محال ہو جاتا ہے. پہلے تو اس کا تقوی، اس کا زہد، اس کی ایمانداری اس کے نفس پر غالب آ جاتی ہے اور نکاح کی وجہ سے ایک سپورٹ مل جاتا ہے، وہ گناہ سے مکمل طور پر بچ جاتا ہے. بڑی اہمیت کی چیز ہے، کیجئے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا کرے، آمین. اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ عدل کرنا. دیکھو شادیاں کر لینے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگیاں نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے. تم اس لوٹے کی طرح لڑکتے رہو جو کبھی ادھر بھی لڑکتا ہے جو کبھی ادھر بھی لڑکتا ہے. ایک محاورہ کہتے تھے بڑے بوڑھے، کیا ہے وہ، دھوبی کا کٹتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو اس طرح کا حال مسلمانوں کا نہیں ہونا. اعتدال کو ہمیشہ یاد رکھنا. امانتوں کا ذکر آ رہا ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اپنی اماناتیں جو لوگوں نے امانت تمہارے پاس رکھا کی ہے ان کا لحاظ کرو. امانت کی بڑی اہمیت شریعت مطہرہ کے اندر آئی ہے. مسلمانوں ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش لنگی تلواریں لے کر کے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو مارنے کے لیے. ہجرت کا موقع جب آیا صدیق اکبر کے ساتھ تو سارا عرب کا، مکہ کا سارا وہ جزیرہ ڈھونڈ رہا ہے کہ محمد ہم کو کہاں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انہیں ختم کریں. سارے کے سارے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایسا نازک موقع ہے کہ دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی دشمن کی امانت محمد کریم کے پاس رکھی ہے صلی اللہ علیہ. کتنا امین تھا دیکھو ہمارا نبی. اسی لیے نبوت ملنے سے پہلے لوگ آپ کو یوں ہی امین اور صادق کے لقب سے نہیں پکارتے تھے. آپ کے اندر امانت داری کا وہ جذبہ ذوق موجود تھا. اسی لیے جس نبی نے اپنے دشمنوں، وہ دشمن جو تلوار لے کر کے آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے، ان کی امانتیں نبی نے بڑی سلامتی کے ساتھ لوٹا دی. آج مسلمان بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق کھا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا امتی سمجھتا ہے، حاجی سمجھتا ہے، معتمر سمجھتا ہے اور نہ جانے کیا کیا سمجھتا ہے. نہیں، اگر اتر رہے تو مکمل دین پر اترو جی. یہ کیا ہے، اپنی مطلب کا لے لیے، اپنی مطلب سے نہیں آیا تو چھوڑ دیے. تم نے کیا ہے عمل تو اللہ کے لیے کرو. جو کوئی امانت تمہارے پاس لا کر کے رکھا دے اس امانت کو لے لو. امانت کا مطلب کیا ہے، یہ 1000 روپے میں نے آپ کو دیے تو میں نے جو نوٹ آپ کو دی وہ میری نوٹ مجھے لوٹانا، یہ امانت لوٹانا ہے. آپ نے اسے خرچ کر لیا جیب میں سے، بعد میں نکال کے 1000 روپے تو دے دیے. آپ ایمانت دار ہے، امانت دار نہیں. کیوں؟ امانت کا شکل وہ ہے کہ جس حالت میں آپ کو رکھائی گئی ہے اسی حالت میں اٹھا کر کے اس کو لوٹا دی جائے. جو نوٹ 1000 کی آپ کو دی گئی وہ نوٹ 1000 کی لوٹانا، یہ امانت داری ہے جس پر مسلمان آج بڑا کمتر ہے اور بڑا ہی کمزور ہے. دیکھیے ہجرت کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا. داماد سرور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر لٹایا اور کہا علی جب صبح ہو جائے تو لوگوں کی امانتیں لوٹا کر کے میرے پاس آنا. لوگوں کی امانتیں لوٹا کر کے میرے پاس آنا. ایسا نازک موقع ہے، جو دشمن تلوار لے کر کے آپ کے پیچھے پڑے ہیں، جن کا مقصد آپ کو مارنا اور ختم کرنا ہے، انہی کی امانتیں ہیں، انہی کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہے. لیکن اس نازک موقع پر بھی اے امت اسلام، تمہارے نبی نے امانت کا بہترین درس دیتے ہوئے تم کو یہ سکھایا کہ دیکھو دشمن کی امانتیں بھی ہو تو ان امانتوں کو اس کی طرف لوٹا دو. تمہارا جنگ، تمہارا اختلاف اپنی جگہ ہے، اس کی امانت تمہارے پاس ہے، اس کو لوٹا دو. ہر مسلمان امانتوں کے اندر بڑی خیانت کرنے والا ہے. رب العالمین ہم تمام کو نیک توفیق دے. آگے چلے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. نمازوں کی حفاظت کرنے والے. نمازوں کی حفاظت کب ہوتی؟ ایک چوزا ہے، آپ بازار سے خرید کے لائے، آپ کے چوزے کے ساتھ گھر میں آپ کی بلی بھی ہے، آپ لا کر کے ایک پنجرے میں اس کو رکھ دیے. تھوڑی دیر رکھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکال دیے تو چوزا پنجرے سے باہر آ جاتا، بلی اس کو کھا جاتی. یہ چوزے کی حفاظت نہیں ہوتی. چوزے کو ایک دفعہ پنجرے میں ڈال دیے، اب اس کا مستقل ٹھکانہ وہی ہونا.
اسی کے اندر اس کو کھانا بھی دینا، اسی کے اندر اس کو پانی بھی دینا، اسی کے اندر اس کے سونے اور رہائش کا انتظام بھی کرنا، یہ اس کی پروٹیکشن ہے، یہ اس کی حفاظت ہے. دیٹس کال پروٹیکشن. پروٹیکشن یہ ہے کہ آپ اسی کے اندر اس کو رکھ کر کے اس کی حفاظت کریں. باہر چھوڑ دیں گے، ایک دفعہ بھی دن میں آپ نے پنجرہ کھول دیا، چوزا باہر نکلا، بلی نے کھا لیا. تو نمازوں کی حفاظت کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم اس چوزے کے مانند ہو اور نمازوں کے پنجرے میں اس قدر قید ہو جاؤ کہ باہر نکلو ہی مت. اگر نکلو گے تو وہ بلی جو کہ بشکل شیطان ہے تمہیں کھا جائے گی. بلی شیطان کے مانند ہے جو تمہارے نکلنے کا انتظار کر رہی ہے کہ تم نکلو اور تمہیں کھا لیں. تم نے نماز قضا کی، شیطان تم پر غالب ہو جائے گا، تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. تو نمازوں کی حفاظت کرنا، اور ایک چیز کی حفاظت کی جاتی ہے تو نگاہ اسے ہٹائی نہیں جاتی، نظر اسے ہٹائی نہیں جاتی، نظر اس پر جما دی جاتی ہے کہ اس چیز کی حفاظت ہمیں کرنا ہے. تو جس چیز سے نظر نہ ہٹے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کو بس دل ملا تو پڑھ لیے، نہیں پکنک گئے تھے، پارک گئے تھے تو چھوڑ دیے، دعوت تھی ولیمہ تھا تو چھوڑ دیے، فرصت میں تھے تو پڑھ لیے. نہیں، حفاظت کرو، حفاظت. صحابہ کا معمول کیا تھا؟ ہمارے سلف کی زندگیوں کو دیکھو نا جی. وہ دھوپوں کی تڑتی زمینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، وہ گھوڑوں کی آنچل میں سجدے. کس قدر ان کے سجدے ہوا کرتے تھے. وہ جنگوں میں چٹکتی ہوئی دھوپ میں سجدے، وہ تلوار کی نیزوں تھالوں کے نیچے سجدے. کس طریقے سے ان کے سجدے ہوئے. آج مسلمان نے تمام سجدوں کو بھلا دیا. یاد رہا تو ایک یاد رہا، وہ سجدائے مغفرت ہے. گناہ بہت کر لیے تو آ کے سر مار دیتے زمین پہ، اب اللہ معاف کر، اللہ معاف کر کرتے ساری زندگی. تم کو سجدہ یاد نہیں آیا، اپنی بات آ گئی تو سجدہ یاد آ گیا. ایسی نماز نہیں ہونا. اولئک هم الوارثون، اب بول رہا جا رہے ہیں اللہ تم کو وارث بنا دیں گے، وراثت مل جائے گی اور جنت الفردوس کے اندر تم داخل کر دیے جاؤ گے. جنت الفردوس کیا ہے؟ جیسا کہ بتا دیا گیا کہ فردوس جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین متقین کو، زاہدین کو داخل کریں گے جن کے اعمال ہائی لیول کے ہوں گے. اعمال ہائی لیول کے ہونا تو فردوس ملتی. فردوس کے اندر جانا ہے تو آپ کے اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ ہونا ضروری ہے. آپ گناہ گار ہیں، موحد ہیں، جنت میں تو چلے جائیں گے پر فردوس میں نہیں جائیں گے. فردوس میں جانے کے لیے اعمال ذخیرہ ہونا ضروری ہے، اعمال صالحہ کا کلیکشن ہونا ضروری ہے. جب یہ اعمال صالحہ لے کر کے آپ آئیں گے اللہ رب العالمین وہ لوگ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ سارے بہترین ساتھی ہیں جن کے ساتھ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رکھیں گے. کیا کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے، وقت ناکافی ہے. اب یہ تھوڑا آگے چل لیتے ہیں کیونکہ سورہ ہی ہمارے پاس ختم نہیں ہو رہے. سورۃ النور شروع کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، وقت ختم پر ہے. چلیے 5-10 منٹ 1-2 نکات سن لیں گے. رکو ذرا. سورۃ النور شروع ہو رہی ہے. مختصر نکات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اصول بتایا جا رہا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جو بھی تمہارے پاس مجرمین ہیں 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارو. زانی کی سزا دنیا میں یہ ہے ریپسٹ کی. ایک ہوتا ہے زبردستی سے زنا اور ایک ہوتا ہے خوش رضامندی سے. یہ دونوں کی سزا یہی ہے. دونوں کی سزا 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں. گناہ کیا ہے اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا. رجم کسے کہتے ہیں؟ پوری باڈی زمین کے نیچے ہوگی، سر اوپر چھوڑ دیا جائے گا اور اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ آپ کا چہرہ، آپ کا سر پھٹ کر کے آپ ہلاک نہ ہو جائیں. یہ رجم کی سزا ہے جو شاید آج بھی عرب کے کچھ ممالک میں ہوتی ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. اس کے پیچھے کی داستان بڑی پیاری ہے. بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، کہیں اور کی نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے جنگل میں کچھ سال پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے، جنگل میں بندروں کے ایک جھنڈ کو دیکھا. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک بندرنی تھی جس کو انہوں نے زمین میں گاڑ دیا، اس کے سر کو اوپر چھوڑ دیا. سارے بندر اپنے ہاتھوں میں کسی نے پھل اٹھا لیا، کسی نے پتھر اٹھا لیا اور ہر کوئی درختوں پر چڑھ گئے اور سارے کے سارے نشانہ ٹاک کر اس کے چہرے پر مار رہے ہیں. یہاں تک مارتے رہے جب تک کہ وہ بندرنی ہلاک نہیں ہو گئی. جب بندرنی ہلاک ہو گئی تو وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر کے چلے گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنا تو آپ مسکرائے اور کہا دیکھ اللہ نے سورۃ النور ابھی نازل کی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو 100 کوڑے مارو اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کا رجم کر دو۔ یہ جو رجم کا واقعہ تو نے کئی سال پہلے دیکھا تھا، یہ اللہ نے جانوروں میں پہلے ہی رائج کر دیا تھا۔ پتہ یہ چلا یہ زنا ایسا گندا عمل ہے جس کو جانور اپنے معاشرے میں پسند نہیں کرتا۔ جانور بندر جیسا جانور ہو اپنے معاشرے کے اندر اس جرم کو، اس گناہ کو اور اس ارتکاب کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر ایسا عمل کرنے والا کوئی جانور بندر ان کے درمیان موجود ہے، ان کی غیرت ایمانی اتنی ہے، ان کے اندر اللہ نے یہ شعور رکھا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو تو رجم کر دیتے ہیں۔ رجم کا سلسلہ اللہ نے جانوروں کے ذریعے سے انسان کو سکھایا، اور انسان آج 4 کتابیں پڑھ لے تو اللہ کی کتاب پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے۔ اللہ نے جانوروں کے ذریعے سے تم تک اپنے دین کا ایک حصہ پہنچایا ہے، اور تم کہتے ہو اللہ کی کتاب میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں غور کر کے تو دیکھو، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجم کا طریقہ ہے جو کہ تو نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اسی کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ آگے چل لیتے ہیں، اور اگر پاک دامن عورتوں پر کچھ ایسے بھی کمینہ قسم لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے جو بچیوں پر الزام لگا دیتے، تمہاری بچی ایسی، تمہاری بچی ویسی، قرآن کیا کہتا ہے سنو۔ وہ سارے لوگ جن کی یہ عادت اور فطرت ہے کسی کی بچی کو طعن و تشریح کرنا، کسی کے بچے کے بارے میں کہنا، والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر الزام لگائے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور 4 گواہ نہ لا سکے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے ان کو لگا، 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو مارنا۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی کسی بھی شہادت کو قبول مت کرنا، واولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں۔ کوئی بھی آپ کے سامنے تہمت اور بہتان لے کر کے آئے، بڑے غلیظ اور بڑی ہی گندی خصلت والے یہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ عمل ہوتا ہے، جن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچیوں پر، عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں۔ الزام لگانے کے بعد ان کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ 4 گواہ پیش کرنا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ثبوت پیش کرنا، اور ایسا ثبوت ہونا جو پایہ مقام کو پہنچتا ہو۔ سوشل میڈیا سے کوئی بھی ثبوت نہیں، مکمل ثبوت، اور 4 گواہ جب تک پیش نہ کرے اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کوڑے مارو۔ ان کی سزا یہ ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ فاسق اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مشرک جو کہ پہلے سے ہی گندا ہے، ایک ہوتا ہے کافر جو دور ہی دور ہے، جس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، مشرک نجس ہے، فاسق جو ہے یہ اس سے زیادہ گندا ہے۔ مشرک کی غلاظت واضح ہے، فاسق کی غلاظت واضح نہیں ہے، اس کے اندر فسق ابھر رہا ہے۔ مشرک ہو تو ظاہر کر دیتا ہے کہ میں مشرک ہوں، اس لیے قرآن نے اس کو ڈائریکٹ نجس کہا، لیکن جب فاسقوں کی بات آئی تو ان کو کہا کہ یہ فاسق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بظاہر تو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر فسق اور گندگی، فسق کہتے ہیں، فسوق کہتے ہیں کسی چیز کے سڑ جانا، فاسد ہو جانا۔ جب کھانا کئی سالوں سے رکھا ہو اور بہت زیادہ سڑ کر اس میں سے کیڑے اور بو آنا شروع ہو جائے، اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ تو اسی فساد سے نکلے یہ فاسقون ہیں، یعنی ان کا کیریکٹر اتنا گندا ہے، اتنا غلیظ ہے، جس سے ہمیشہ بدبو آتی رہتی ہے۔ ان کی گواہی کو قبول مت کرو، الا الذین تابوا، اس کے بعد یہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے تمہاری بیویوں پر الزام لگایا جائے، شہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، 4 گواہ ان کی نگاہوں میں بھی پیش کرنا اگر وہ لوگ سچے ہیں، والخامسۃ ان لعنت اللہ، یا پھر ایسا سچویشن آ جائے جب گواہ نہیں ملے تو بولنا میں اس بات کی گواہی دے رہی ہوں کہ میں سچی ہوں، اگر میں نہیں ہوں ان لعنت اللہ ان کان من الکاذبین، تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ یہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ یہ کہنا کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو، مرد ہو یا عورت ہے، دونوں کے لیے یہی اصول ہے۔ اس کے بعد فرمایا جایا ان الذین جاءوا بالافک، واقعہ افک شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں عورتوں کا ذکر کیا تو کتنی، دیکھیے قرآن کی نظر میں اللہ والیو دیکھو تم کہاں جا رہی ہو جی قرآن کو چھوڑ کر۔ قرآن تمہاری عظمت سے بھرا ہے، قرآن اتنا احترام تمہارا کرتا ہے کہ تمہاری بات، تمہارا جرم بھی بیان کرنا ہو تو قرآن نام نہیں لیتا کہ اس نے جرم کیا ہے، تمہاری فضیلت بیان کرنا ہو تو ایک ایک رکوع اللہ اپنے قرآن کے اندر نازل کر دیتا۔ یہ عزت، تمہارا احترام یہ ہے۔ قرآن میں جہاں تمہاری برائی کو بیان کرنا ہو، سورہ یوسف میں اللہ عورت کا نام نہیں لیتے کون سی عورت ہے، اور جہاں پاک دامنی بیان کرنا ہو اللہ ایک ایک رکوع صرف اس عورت کی شان میں اتار دیتے۔ یہ عورت کی شان ہے، لیکن عورت سمجھے تو سمجھے نا۔ واقعہ عفق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی، جو کہ باقرہ، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ تھی،
جن کے اوپر الزام لگا اللہ رب العالمین کا قرآن وحی بن کر کے اترا۔ اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ قرآن وحی بن کر کے اترے یا اللہ رب العالمین شہادت دے، لہذا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی پر تہمت لگائی جائے، تہمت لگانے والے کا گریبان پکڑو، اس سے گواہ کا مطالبہ کرو، اگر گواہ نہیں لا سکتا تو کہو، یہ کھا کر کے بول کہ 5واں گواہ میں ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ اگر یہ اصول کرے گا تبھی اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، اگر ایسا کر کے بھی جھوٹ بولے، آگے کہا گیا والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، ایسے جھوٹوں پر تو اللہ کا غضب ہے، ایسے ظالموں پر تو اللہ کی لعنت ہے۔ اسی لیے تحقیق کی جائے۔ اس کے بعد واقعہ عفک لا کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، وہ لوگ تمہارے لیے برائی کرنا چاہتے تھے، اما عائشہ کو شر پہنچانا چاہتے تھے نا، سب نے کہہ دیا کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو کیا ماجرا تھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ چاہتے تھے کہ عائشہ تجھے شر پہنچائے، لیکن اللہ نے عائشہ کی عصمت برائی کس طرح کی؟ اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسا کہیں گے تو عائشہ زمانے میں بدنام ہو جائے گی، اللہ نے کہا ان کی اوقات کیا کہ تجھے بدنام کرے۔ انہوں نے ایک الزام لگایا، ہم نے 11 آیتیں تیری شان میں ایک الزام پر نازل کر دی، دنیا چاہتی تھی کہ تجھے شر پہنچائے، ہم نے دنیا کی نگاہوں میں تمہیں تیرے مقام کو اس قدر بلند کیا، قیامت کی صبح تک یہ 11 آیتیں قرہ پڑھتے جائیں گے، ہر نماز کے اندر تیری عظمت بیان ہوتی جائے گی۔ اللہ نے یہ مقام اما عائشہ کو نظر آیا، اس لیے اللہ نے کہا یہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے مقام ایسا کیا کہ ہر قرہ ہر قاری کی زبان پر تیری عظمت کو ہم نے جاری کر دیا، اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک قرآن ہمارا چلتا رہے گا، تیری عزتیں تیری عظمتیں بلندیوں پر چڑھتے رہے گی۔ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔